الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے فیضان صحابہ اور اہل بیت۔ اس سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے میں ذکر خیر ہوگا اس مبارک ہستی کا کہ جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اس مبارک ہستی کا جسے اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا درس ہے یہ ہوگا۔ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے، ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، نعت شریف سن سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ والے بھی ہوں گے، آپ روحانی علاج بھی دریافت کر سکیں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت تلاوت کلام پاک سننے کا، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری مدظلہ العالی کا کلام پیش کر رہا ہوں.
قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، ایسا جود و رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، سبحان اللہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، سبحان اللہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، کیسا جمال رکھا ہے کہ سرکار کے چہرے کی جو زیارت کرتا ہے، اگر آپ علیہ السلام کا دشمن بھی ہو تو وہ یہ بول اٹھتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین تو ہماری آنکھ نے، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیسا جمال ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار کلام کیا کرتے تھے اور تو آپ علیہ السلام کی مبارک دندان اقدس میں سے نور نکلا کرتا تھا۔ کیسا جمال ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، 14ویں کا چاند یہ بھی چمک رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بھی جو ہے وہ روشن ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ محبوب ہے، چاند کے چہرے پر داغ ہے اور پیارے آقا کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم کیوں نہ کہیں، امیر سنت کیوں نہ یہ بات کہیں، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، جو بھی دیکھے کہے وہ دیوانہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، کہ ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، ایسا تو عشق سب کہیں اس کے، ایسا تو عشق سب کہیں اس کے، دل میں سوزے بلال رکھا ہے، دل میں سوزے بلال رکھا ہے، دل میں سوزے بلال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، میں نثار آپ نے
صدا میرا میں نثارا اپنے صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے شکریہ شکریہ تم نے آل کا صدقہ شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے عشق اصحاب و آل رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے میں نے دل سے نکال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے یہ کرم ہی تو ہے یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کرم ہی تو ہے یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار کہ مجھ نکمے کو پال رکھا ہے مجھ نکمے کو پال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ سلام ہو سیدی امیر سنت پر کہ جنہوں نے ہمیں درس دیا ہے محبت صحابہ کرام علیہم رضوان کا
جنہوں نے ہمیں درس دیا ہے محبت اہل بیت اطہار کا، اور انشاءاللہ ان مبارک ہستیوں کی محبت، ان کی سیرت پر عمل، ان کے اوصاف کو اپنی زندگی میں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے جب ہم شامل کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے آسانیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، رحمت پانے کی راہیں انشاءاللہ کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آج ذکر ہے اسد اللہ الغالب کا، امام المشارق والمغارب کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی مرحبا سلسلے میں ماشاءاللہ آپ کی آمد، کیا فرمائیں گے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں جی مسلمانوں کے، اور آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی نوعیتیں دو طرح کی تھیں۔ آپ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس کے علاوہ صحابیت کا شرف بھی حاصل۔ پھر یہ کہ سب سے افضل صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ان کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شجاعت بے مثل ہے، آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، شیر خدا اسد اللہ عربی میں، تو یہ آپ کا لقب۔ تو یہ 10 برس کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، اور بچوں میں یعنی 10 برس کی عمر بچپن کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی عمر ابھی کم تھی تو آپ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ پھر یہ کہ آپ کی تربیت بھی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی تھی۔ پھر تادم حیات اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین اسلام کی امداد و نصرت کے لیے مصروف عمل رہے۔ پھر ایک اور بھی نسبت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو نام لے لے کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ان 10 صحابہ کرام میں بھی آپ شامل ہیں۔ پھر غزوات کے اندر جو جنگیں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئیں ان میں بھی آپ کا بہت عظیم خدمات ہیں۔ بڑے بڑے بہادر جو ہوتے تھے سامنے والوں کے، مخالفین کے، وہ آپ کے ہاتھوں واصل نار ہوئے۔ پھر یہ کہ جب آپ خلیفہ بنے تو تقریباً 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ کی مدت خلافت ہے۔ تو پھر 17 یا 19 رمضان مبارک کو آپ کو پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 21 رمضان مبارک اتوار کے دن یہ آپ کا
یوم شہادت بنا۔ تو اس طرح یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہت ساری نسبتیں، آپ کی سیرت، اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سیرت میں بہت سارے پہلو ہیں کہ آپ کی سخاوت مرحبا، راہ خدا میں خرچ کرنا وہ مرحبا، پھر آپ کا صبر اور آپ کا عفو و درگزر یہ بھی مرحبا، پھر یہ کہ آپ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اس سے بڑھ کر ابھی جس موسم میں ہم بیٹھے ہیں محرم الحرام، تو اس کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ تو مشہور ہمارے ہاں جو نسبت ابھی ہے وہ کہ عاشورہ کے روز امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا سمیت شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو یہ کس کے شہزادے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کو مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بیٹا جب کوئی منصب پائے، بیٹا جب کوئی ایسی سعادت پائے تو یقیناً باپ کی تربیت کو بھی سراہا جاتا ہے۔ کیا بات۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں اپنے پیارے نانا جان کی آغوش شفقت میسر تھی، وہیں پر ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی۔ تو اس طرح یہ خود بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین امام حسن، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا، اور امام علی مقام ان کا تو ہمارا اگر میں کہوں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ میدان کرب و بلا، ہمارے یہاں کربلا ملا کے تھوڑا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو اس طرح انہیں بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، آپ کی سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں۔ تو آج نیت ہے کہ ان کی سیرت کے واقعات ہوں کچھ، اور اس سے جو ہمیں درس حاصل ہوا، ہم نے کیا سیکھا، اس پر بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ عز و جل۔ ان کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن آپ نے جن پہلوؤں کا ذکر بالخصوص فرمایا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ان کی سیرت میں اگر ہم عفو و درگزر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ عفو و درگزر تو ایسا کہ ایک جنگ میں جو دشمن تھا تو وہ گویا کہ آپ کے بالکل حاوی آ گیا نا، تو اس نے یوں سمجھ لیں کہ تلوار اٹھائی ہی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کو شہید کر دے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کا واقعہ ہے کہ آپ اسے مطلب تلوار اٹھا کے بالکل ہلاک کرنے کے قریب تھے کہ اس نے معاذ اللہ تھوک یہ اگل دیا نا، تو آپ فوراً اس کے سینے سے ہٹ گئے۔ اب وہ حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ۔ حضرت علی کو ان کے اوپر تھوک دیا اس نے، وہ دشمن نے ہاں جی تھوک اگلا تھا نا۔ اچھا، تو اب یہ کہ اب ان کا مرتبہ دیکھیے اور اس کا عمل دیکھیے، تو آپ ان کے بالکل حاوی آ چکے تھے، تلوار سے اس کا گردن اڑا دیتے ہیں، لیکن اس وقت آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے، اس کے سینے سے اتر گئے۔ اب وہ حیران، پھر پوچھا کہ یہ کیا ہوا، آپ نے چھوڑ دیا مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب جب تم نے یہ عمل کیا، یعنی مجھے پہ جب تم نے تھوک پھینکا ہے، ہاں تھوک پھینکا میری طرف، تو یہ جو غصہ ہے اس میں میرے نفس کا بھی دخل ہو جاتا، تو یہ عمل میرا خالص رضا الہی کے لیے نہ ہوتا۔ تو یہ بڑے لوگ، وہ کہتے ہیں بڑے لوگوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں وہ کیفیت کو ہم صرف محسوس ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی دشمن رد عمل دے اور ہو بھی آپ کے قابو میں،
اللہ اکبر. اور پھر وہ ایسی حرکت کرے. اس کے بعد وہ شاید جو ضرب کی شدت ہے وہ دگنی ہو جائے گی. ہائے ہائے. لیکن ان کا ضبط دیکھیے کیسے بہادر اور جرت والے تھے کہ یہ دشمنوں کے لیے ایک خوف کی علامت تھے نا. علی المرتضیٰ اور شیر خدا آپ کا لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے اسے یعنی کہ ہٹ گئے اور رضا الہی کے لیے جو عمل ہونے والا تھا اس میں آپ نے اپنا یہ خوف محسوس کیا, اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں میرا نفس کا غصہ بھی شامل نہ ہو جائے. ہم تو یہ بات تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اب صحابی اب رسول یہ کے دیکھیے نا ان کے کہ عمل میں کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے. لیکن سر اس سے ایک بات پتہ یہ چلی کہ اپنی ذات کی خاطر کوئی بدلہ نہیں لیا اور کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. اس پس منظر کے اندر جب ہم آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل وہی. اب یہ کہ آج کل ہمیں اور ہمارا تسلط بھی ہو, اس کے اوپر قابو بھی ہو, ہم حاوی بھی ہوں, ہمارا ہاتھ بھی اپر ہینڈ ہو, پھر وہ ہمارے ساتھ کچھ ایسی کام کرے, کوئی ہمیں گھور کے ہی دیکھ لے جو ہمارا ملازم ہے مثلا, تو ہم شاید اس کو کھڑے کھڑے اسی وقت نوکری سے نکال دیں کہ تمہاری یہ ہمت مجھے گھورتے ہو. تو یہ صرف آنکھوں سے گھورنا یہ تو بہت کم عمل ہے تھوکنے کے برابر. تو ہمارے ہاں اب کیفیت یہ ہے. تو وہاں یہ تھا کہ خود اپنی ذات پر جو حملہ ہوا اس پر صبر بھی کیا اور اخلاص کو بھی پیش نظر رکھا کہ کہیں میرے اس عمل میں نفس کا غصہ شامل نہ ہو جائے. اب یہاں پر جو استاد ہے یا باپ ہے, اگر وہ اپنی اولاد کو سمجھائے, تنبیہ کرے تھوڑا سختی کے ساتھ, تو اس میں رضا الہی مقصود ہونی چاہیے, ان کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے. اب بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہوتا غصہ ہے. میں استاد نے شاگرد کو بولا کہ پانی تو لے آؤ. اب وہ شاگرد نے کہا کہ حضور جلدی ہے, تھوڑی نماز پڑھانی میں. میری بات ماننا سے انکار کیا, گستاخ ہو. یا نہیں بولا تو اب وہ دل میں رکھ لی کہ جناب اس نے میری بات نہیں مانی اور چلا گیا. تو جب کسی کو کوئی عہدہ حاصل ہوتا ہے نا, جو منصب حاصل ہوتا ہے, تو اس کے ظرف کی پہچان اسی وقت ہو جاتی ہے کہ جب دو چار آدمیوں پر ہمیں تسلط حاصل ہے تو اسی وقت ہمارے ظرف کی پہچان ہو جائیں گی کہ ہم کیا ہیں, اور جو ہمارا عمل ہوگا وہی ہمارا تعارف ہوگا. تو وہاں دیکھیے اور یہاں دیکھیے, تو شاید ہم اگر حقیقتاً اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پھر گریبان میں ہی اپنا منہ چھپا لیں. اتنی ہمیں شرم آیا اگر حقیقتاً محسوس کریں کہ جس پہ ہمیں تسلط حاصل ہے, جس پر ہمیں قابو حاصل ہے, وہ کیا مجال ہمیں کچھ کیا جائے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میں نے اپنے لائف جو میری اسٹڈی کے لیے تھی اس میں صرف ایک مرتبہ مجھے کوٹا گیا اور بڑا شدید قسم کا مجھے مارا گیا, اور اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ مجھے کہا گیا پانی لے کر آؤ. تو میں نے کہا جی وہ فلاں شخص حضور پانی پی رہا ہے تو میں وہ گلاس میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے بھی. صرف اس بات پہ مجھے جو ہے وہ کوٹ ڈالا. تو بات یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اولاد جب تک چھوٹی ہے تب تک کنٹرول میں ہے. ابھی اس کو کوٹ کوٹ کے مار مار کے, اسٹوڈنٹ کو کوٹ کوٹ کے مار مار کے گدھا بنا دیں گے, پھر وہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا, اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. وہ حکمت عملی جو میرے شیخ طریقت امیر سنت نے عطا فرمائی ہے اس کو اپنائیں. بچوں کو پیٹنے کی بجائے, مارنے کی بجائے اور دیگر اس طرح ظلم کرنے کی بجائے محبت اور پیار سے اگر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے دیر پا فوائد جو ہے آپ کو ملیں گے. جو بات انسان کے اندر سے اٹھتی ہے یقیناً وہ دیر پا اثر جو ہے وہ رکھتی ہے. سیدی ایک اور بھی اس پر جو ہے وہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ عفو درگزر کس طرح ہم کر سکتے ہیں. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں جی. وہ حضرت علی تھے, وہ تو شیر خدا تھے, انہوں نے تو سرکار سے تربیت پائی ہوئی تھی. ہم نکمے لوگ ہیں, ہم کہاں سے عفو درگزر لے کے آئیں بھائی. ہمیں تو غصہ آ ہی جاتا ہے نا, ہم تو نکمے لوگ ہیں. بالکل, یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہم کمزور لوگ ہیں, ہم نکمے ہیں, یہ بھی ہم منتخب جگہ پہ بولتے ہیں. آپ مسکرا رہے, میں وضاحت کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ منتخب جگہ کے جہاں سلیکٹڈ جگہ ہوگی نا وہاں بولیں گے. صحیح. آپ کسی جگہ کو رشتہ لے کر جائے جی, اور وہ آگے سے پوچھیں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں, میں تو مسکین, میں کمزور,
میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، نکما آدمی ہوں میں، وہاں بولنے کی ہمت کرے گا؟ کوئی بولے گا نہیں، وہ بولے گا رشتہ سرکار، کیسے ہوگا جی؟ تو پھر ہم تو آپ سے رشتہ تو نہیں جوڑ سکتے. صحیح. اب یہاں بولنے کی ہمت نہیں کرے گا وہ. اچھا پھر ہمت کیا استاد صاحب، سوچے گا ہی نہیں بولنے کا. سوچنا دور کی بات، کوئی اگر خیال بھی آئے گا تو اس کو تھوڑا سا دور رکھے گا، بھائی اس قسم کی باتیں یہاں نہیں کرنی. ٹھیک. یا کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی سمجھا دے گا، ارے بھائی یہاں نہیں بولنا یہ. اچھا پھر دوسرا حارث ہے، کوئی نوکری لینے گیا، چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ جسے ہم کہتے ہیں. اب وہ جا کر اس کو پوچھا کہ جناب آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کہ میرے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے جناب، میں کمزور آدمی ہوں، میں تو بہت ویسا ویک مسکین آدمی ہوں. انہوں نے کہا سر ہمیں ذرا تگڑا آدمی چاہیے، اور جس کا دل گردہ ہو، جو بہادر ہو، اس کو ہم سیکیورٹی والا رکھیں گے. آپ گھر پہ جا کے آرام کریں، گھر جا کے آرام کریں، دوائی وغیرہ لیں، اور وہ جو مقوی قلب، یعنی دل کو طاقت دینے والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ کھائیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عاجزی، ہماری وہ ان کی ساری منتخب مقام پر ہوتی ہے. جب ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر عمل کا مسئلہ ہوتا ہے جی. تو پھر ہم فوراً سامنے والوں کو کہتے ہیں جی وہ تو بزرگ اور ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. یہ ایسا کمزور ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے کہ جو پوری دنیا کا خالق ہے، نافرمانی پہ پوری دلیر دنیا ہے. کا مالک ہے. رب تعالی اور بندے کا تعلق دیکھ لیجئے کہ یہ مخلوق ہے، رب تعالی خالق ہے. صحیح. تو یہ اپنے بنانے والے کی نافرمانی کرتا ہے. یہ اس سے زیادہ جرأت مند اور کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنے بنانے والے کی، اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کریں. تو اس طرف اگر دیکھیں تو اس سے بڑا جرأت مند کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی جرأت کر جاتا ہے، نافرمانی کر جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہی مسئلہ کنٹرول کا آتا ہے، سیلف کنٹرول. اچھا اور سیلف کنٹرول آپ کو بتاتا ہوں، غصہ قابو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نا، ایک شخص ہے، اس نے بیٹی بیاہی. صحیح. اب جناب اس کے بیٹی کے جو سسرال والے جی وہ کچھ اوپر نیچے کوئی دائیں بائیں کے معاملات کرتے ہیں یا کوئی سخت بول دیتے ہیں. جی. آپ بتائیے کہ یہ کنٹرول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کنٹرول کرے گا جی. کرنا پڑے گا جی، کرنا پڑتا ہے جناب. بیٹیوں کے گھر ایسے ہی بسائے جاتے ہیں، اور جو ذرا ہو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی. بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ جملے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں جی. اب آپ بتائیے سلیکٹڈ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو یہ کہنا کہ میں بڑا کمزور ہوں، تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی صورت ہے کہ خود کو یہ کہہ کے منا لینا اور سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے کہ یہ جی ہم بڑے کمزور ہیں. تو افو درگزر کہ اگر ثواب پر نظر رکھی جائے، ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ فرمائے تو اس کا مضمون یہ ہے کہ جو معاف یعنی وہ کر دینے والے ہیں ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی کہ وہ کون کون ہے کہ جس کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. جی. تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جس کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو؟ تو ان کا معاف کرنے والے. تو پھر کتنے اتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت میں بے حساب چلے جائیں گے. تو عفو درگزر کی فضیلت، یہ رسالہ امیر سنت کا یہ پڑھیں تو عفو درگزر کے بہت سارے فضائل ہیں. تو غصے کو کنٹرول کرنا، یہ سیلف کنٹرول، جہاں آپ بیٹی کے معاملے میں، اس بیٹی کے سسرال کے معاملے میں برداشت کر جاتے ہیں. اچھا اسی طرح سے سیٹھ کی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ جو ملازم ہوگا، سیٹھ اگر بالکل یہ ملازم صحیح فائل بنا کے لے کے گیا ہے اور سیٹھ نے یوں اٹھا کے یوں رکھی کہ یہ کام کیا آپ نے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے، جائیے دوبارہ بنا کے لائیے، اس کی آواز نکلے گی ملازم کی. غصہ، کمزور آدمی ہے نا، غصہ برداشت نہیں ہوتا، کیا کرے گا؟ تو دیوار میں سر مارے گا تو اپنا سر پھوٹے گا نا اس کا. صحیح. تو یہاں کنٹرول کرے گا. تو مقصد یہ کہ جہاں اپنا مطلب ہو وہاں تو ہم کنٹرول کر لیں، اور جہاں ثواب مل رہا ہو وہاں کنٹرول نہ کریں. اصل مزہ غصہ پینے کا وہی ہے جہاں پر آپ غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، سامنے والے کو دبا سکتے ہوں، اور وہاں غصہ پی وہاں مزہ آتا ہے. وہیں پر ثواب زیادہ ہے کہ جو بدلہ جس کو غصہ آئے اور اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا لیکن وہ پی جائے، تو بروز محشر اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور جنت کی جو حور اس کو پسند ہوگی وہ دے دی جائے گی. یہ فضائل جب موجود ہیں غصہ پینے کے، تو اس حوالے سے ہمیں بزرگوں کی پیروی کرنی چاہیے کہ غصے کو پی لینا چاہیے. حضرت علی کی سیرت اور اس میں عفو درگزر، اس میں یہ ہم نے کچھ سلیکٹڈ، ظاہر سی بات کچھ پہلو جو ہے وہ لیے ہیں. اس کو جب ہم گھر میں لے کر آتے ہیں، اسی عفو درگزر یعنی حضرت علی نے
تو یعنی جو دشمن تھا اور بالکل معاملہ جو ہے وہ آمنے سامنے کا تھا، اس نے جب جو ہے وہ ان پر تھوکا تو معاف کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب اس کو ہم اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی امی بھی ہوتی ہے، زوجہ بھی ہوتی ہے، تو یہ اس کو تو کھانا پکانا نہیں آتا، تو پتہ نہیں کیا سکھایا تمہارے ماں باپ نے تمہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم کو، یعنی یہ اس طرح ایک تو تم لفظ اور پھر دوسرا اپنی گھر میں جو زوجہ ہے، بچوں کی امی ہے، اس سے اس طرح بات کر رہے ہیں، آج کیا جو ہے وہ تم نے پکایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور پھر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں ہے، کہیں آنے جانے کا پتہ نہیں ہے، رکھ رکھاؤ نہیں آتا، کس طرح کسی سے بات کرتے ہیں یہ بھی تمیز نہیں، کیا سکھایا تمہارے ماں باپ نے؟ اور بیوی بولے گی ارے کیا گھٹو آدمی میرے پیچھے جو ہے میرے متھے لگ گئے ہو تم، کچھ کام کرنا تمہیں آتا نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہو، 2 روپے کما نہیں سکتے، ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کر نہیں سکتے اور بڑے مرد بنے ہوئے ہو۔ یہ گھر میں یوں کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، نقصان گھاس کا ہوتا ہے۔ جی محاورہ ہے جی جی کہ 2 ہاتھی آپس میں لڑ پڑیں تو ان کا جو نقصان ہونا تو ہونا، جس نیچے گھاس ہوتی ہے نا اس کا نقصان پہلے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آپ صورت بتا رہے ہیں میاں بیوی کی لڑائی کی، جی تو میاں بیوی کا جو نقصان ہونا ہے، پہلا نقصان گھر کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو گھر وہی گھر اچھا لگتا ہے جو امن کا گہوارہ ہو، صحیح۔ جہاں پہ خوشیاں لہلہا رہی ہوں اور جہاں پہ ٹینشنیں ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑنے کی کیفیت ہو، اور جو صورت آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بولے تو جواب میں 10 سننی پڑے، آپ بتائیے اس گھر میں رہنے کا لطف آئے گا؟ لیکن لوگ رہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں اور مسلسل اس کو اس کیفیت میں رکھتے ہیں۔ تو جب اس کیفیت میں رکھتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے نکلیں کیسے۔ تو میں ان کو گھر کا واقعہ بتاؤں ایک۔ بالکل بتائیں جی۔ حضرت ابو یہ اپنا کنیت ناظرین سے نہ پوچھیں ان کی، بالکل اچھا جی 2 کنیتیں ہیں، ایک تو معروف ہے دوسری بھی ہے، صحیح۔ چلیں اگر یہ میسج کریں جو یا بھی بتا کال میں حضرت بتائیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی یہ آپ نے بتانا ہے، میسج کرنا ہے۔ ایک سے زائد ہیں۔ ایک سے زائد ہیں، یعنی 2 کنیتیں ہیں۔ آپ چلیں ایک والے کو بھی لے لیں حضور، جو ایک بتا ایک دیں۔ تو مشہور ہے نا، وہ تو نکال لیں گے، وجہ بھی بتا دیں گے۔ اچھا دوسری بتائیں، 2 بتانی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی کی کنیت 2 کنیتیں وہ کون سی ہیں یہ آپ نے بتانا ہے۔ میسج کریں، میسج آپ کرنا کال ہے، کریں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس پر یہ عرض تھی کہ ایک کنیت تو شاید میں اسی واقعے میں بتا دوں، دوسری ان کو بتانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ تمہارا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ واہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں ہے۔ تو شارحین نے کچھ لکھا کہ آپس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، تو وہاں کی بات ویسی نہیں تھی جو آپ مثالیں آپ دے رہے ہیں، تو وہاں کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہوں گی، اختلاف رائے کی یا کچھ اس طرح کا بات۔ تو جو صورت آپ بتا رہے ہیں گھریلو جھگڑے کی معاذ اللہ، وہاں پر تو متصور ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو کہا کہ وہ مسجد میں گئے، تو آپ آئے، جب مسجد میں دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب مٹی پہ جب لیٹے ہوئے تو وہ چادر ہٹ گئی تھی، تو وہ پوری پیٹھ جو ہے نا وہ مٹی سے آلودہ۔ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے ان کی وہ مٹی جھاڑی اور پیارے پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں کوئی بات اگر ہو بھی جائے تو وہاں پر جھگڑا نہیں ہوا، ایک دوسرے سے ہٹ گئے۔ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ جھگڑے کی کیفیت وہ نہیں تھی، کوئی تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، صحیح، تو بہرحال تو وہ ہٹ گئے۔ دوسرا عمل بیٹی کے باپ کا کہ کوئی ایسا وہ نہیں کیا کہ وہ روٹ کے کہاں گئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں تو اور کیفیت ہے، دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی میں ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، وہاں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اچھا پھر جب مسجد میں گئے تو کس طرح دلجوئی کی، اب پیٹھ سے وہ مٹی جھاڑ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا وہ انداز ہو گیا، کیا وہ سعادتیں ہوں گی کہ جب
اللہ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا پیارا ہاتھ مبارک ٹھنڈا ٹھنڈا، اللہ یہ جب مٹی اس سے ہٹائی ہوگی اور پھر جو زبان سے لفظ نکلے قم یا ابا تراب، سبحان اللہ. تو وہ لفظ ایسے انہوں نے کیچ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کو اپنی کنیت بنا لیا ابو تراب. تو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی، تو مٹی چونکہ لگی ہوئی تھی تو وہ یا ابا تراب کہہ کر اٹھایا کہ اٹھو. تو ایک اور صحابی بتاتے ہیں کہ ان کو سب سے پیاری کنیت یہ لگتی تھی ابو تراب. آپ کی ایک اور کنیت بھی تھی، وہ ہم نے ناظرین سے پوچھی ہے. تو یہ ابو تراب زیادہ پسند لگتی تھی کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہو گیا واقعہ. اب آئیے ادھر اپنے معاشرے میں. جی. ہمارے معاشرے میں اگر آپس میں کوئی بات ہو بھی جائے تو پھر اس بات کو ختم کرنے کا ذہن کتنا. ختم کریں گے تو ہمیں بزدل سمجھیں گے. ہم کیا کوئی کسی سے بھیک مانگ کے کھاتے ہیں بھائی؟ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کو بزدل لوگ ہیں. یوں بات کرتے ہیں استاد صاحب. دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، پوچھ لیں گے کیا کتنے لڑکے والے ہیں تو اپنے گھر پہ ہوں گے لڑکے والے، لڑکی والے ہیں تو وہ بولیں گے لڑکی والے ہیں تو آرام سے ذرا سکون کر کے بیٹھے ہیں. ہم لڑکے والے ہیں، دونوں طرف سے ہی ہم لڑکے والے ہیں. آپ بھی کبھی لڑکی والے بنیں گے. ٹھیک ہے. آج اگر لڑکے والا یوں دکھاتا نا تو کل تھوڑا سر آنکھیں نیچی بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ آج جو لڑکے والا کل لڑکی والا بھی بنے گا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ سب سے پہلے جو اپنے گھر کو خوشیوں کا امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بچے جو جلتی پہ تیل چھڑکتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں تیل چھڑکنے والوں کی مقدار تعداد زیادہ ہے. اور ایک ہے کہ جلتی پہ ٹھنڈا پانی ڈال دینا. جی. ایسوں کی تعداد بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر کہہ لیجیے. نمک بھی زیادہ ہوگا. صحیح. کیوں؟ اب اگر وہ ان کی بات ہوئی آپس میں کوئی میاں بیوی کی، اب وہ شوہر کی بہن جو اس کی نند ہے اس کو اگر پتا چلا میرے بھائی کو یوں بولا، شاباش. بھائی کہے گا اچھا ابھی جاتا ہوں ذرا اس کو طبیعت سیٹ کر کے آتا ہوں میں. ساس کو پتا چلا تیرے منہ میں کہ لڈو ڈالے ہوئے تھے تو بول نہیں سکتا تھا آگے سے، وہ آگے سے پھر اور ہو گئی یار یہ کیا. اور سسر صاحب کو جب پتا چلے گا یار تم لوگ آج کل کے نوجوان عورتوں کو سنبھال نہیں سکتے، اتنا سر چڑھایا ہوا ہے اس کو. ہمیں دیکھو تمہاری ماں میرے آگے بولتی ہے اور وہ سر پکڑے یا گلا پکڑے وہ جا کے بیوی کے بال پکڑ لیتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ ایسی پٹائی کرتے ہیں کہ وہ بعض اوقات تو بالکل دردناک قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ سن کر افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسی جہالت. استاد صاحب یہ تو لڑکے یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا. لڑکی والے بھی تو کہتے ہیں نا اتنے دھکے کھلوائیں گے کوٹ جائیں گے جوتے گھس جائیں گے تمہارے، سمجھا کیا ہو ہمیں دیکھنا ہم یہ کیس کر دیں گے فلان کر دیں گے ڈھمکان کر دیں گے. اپنی سوچ کو بدلیں، اس کو خدا کے واسطے یہ سوچ اس کو بدل دیں. اس کو کیا دھکے کھلائیں گے، کس کو دھکے کھلائیں گے؟ اپنا گھر ہی خراب کریں گے نا. بچی گھر پہ آ جائے گی واپس، اس کا بعض کا دوسرا سب اتنے نادان ہوتے ہیں جی آ جائے واپس جہاں پہ لوگ روٹیاں کھا رہے ہیں یہ بھی کھا لے گی. استغفر اللہ. یہ ایسا بولتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کیا ہے کہ وہ جب گھر آج کل طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے نا جی. یہ جو ریسرچ وغیرہ شائع ہوتی ہے نا مختلف، تو طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہو چکا. اس میں شاید یہ بھی فیکٹر بہت زیادہ ہوں کہ جو جلتی پہ تیل چھڑکنے والی قوم ہوتی ہے. تو اب بیٹی کا معاملہ ہو گیا تو بیٹی کو سمجھا بجھا کے، ایک تو یہ جو آ گیا نا وہ آلہ ہمارے ہاتھ میں موبائل، اور اس سے بھی آپ جدید ترین صورتیں. اب تو وہ سمجھ لو کہ ہر وقت لائیو کال تو کرنی پڑتی ہے نا. جی. تو وہ اب نئے نئے سافٹ ویئر آ گئے، اب اس پہ ریکارڈ کرو. اور اب تو شاید گھریلو جھگڑوں کے فیصلے بھی ریکارڈنگ پہ ہوتے ہوں گے، یہ دیکھو یوں بولا تھا اس نے. تو اس طرح سے ریکارڈنگ کر کے یہ حالات کو مزید خراب کریں گے. تو بگاڑنے والے نہ بنے، بنانے والے بنے. تو بنانے والوں کے لیے یہی چاہیے کہ بیٹی جب اپنے گھر کی ہوگی تو اپنے گھر کے معاملات وہ خود دیکھے. آج اگر وہ سالن صحیح نہیں پکا تھا تو جناب میں نے اتنی محنت سے سالن پکایا کسی کو پسند ہی نہیں آیا، تو یہ بیٹی کو پیچھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح. پیچھے تب بتائے گا نا جب حوصلہ افزائی ہوگی. جی. وہ بھی کہیں گے کہ تم نہ پکایا کرو، تم بول دو
کہ کھانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں پکا رہی، وہ بھی آگے سے بول دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں۔ جی جی خذ العفو، معاف کرنے کو اختیار کریں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کریم ہمیں معاف کرتا ہے، ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ اپنی سوچ بدلیں، نیگیٹو سوچنا اس کو ختم کریں، اور یہ نیگیٹو سوچ ختم کرنے کے لیے بہترین ایک ذریعہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے مدنی مکالمے، امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، ان کو سنیں۔ ہمارا یہ ذہن بنے گا ہمیں پازیٹیو کیسے سوچنا ہے اور کس طرح سے عفو درگزر کو اختیار کرنا ہے، پھوٹ ڈلوانے کی بجائے، کسی میں فساد ڈالنے کی بجائے اور گھر کو توڑنے کی بجائے محبتیں بانٹنے کا سلسلہ کریں، گھروں کو جوڑنے کی جو ہے وہ ترکیب بنائیں، معاف کرنے کو اختیار کریں۔ حضرت علی کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ اس کو ہم اختیار کریں، انشاءاللہ گھر میں بھی اللہ کریم کی رحمت ہوگی، جھگڑے دور ہوں گے۔ جھگڑے ہمیشہ نہیں رہتے، غلط فہمیاں ہمیشہ نہیں رہتی، پرابلمز ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ہر رات کے بعد دن آتی ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، چھاؤں کے بعد پھر جو ہے وہ دھوپ آ جاتی ہے، چلتا رہتا ہے زندگی میں، معاملات بھر لیے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو درگزر کی سعادت جو ہے وہ عطا فرمائے، معاف کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اور اس کی اللہ کریم ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ مالک کریم جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، اللہ کریم ان کے گھروں میں گھریلو جھگڑے بھی دور فرمائے۔ آپ کی کاز بھی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم احمد اتاری تانگانہ والا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ سلسلہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ہم سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یا 13 رجب المرجو کو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا بھائی قصور سے، ماشاءاللہ جی۔ محمد احمد رضا اتاری قصور نگری اظہر بابا بلے شاہ سے، پیارے اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیجئے، کربلا کے جان نثاروں کو سلام۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وہاں بچرا میاں والی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور فیضان صحابہ و اہل بیت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ حضور میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلے میں خود سفر کروں گا، بلکہ دوسرے اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کروں گا۔ مرحبا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے۔ خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے، مدینہ آنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ نعت سننا چاہتا ہوں، وہ سہیل ہزار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ ہمیں نعت سنا دے، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، میسج بھی ہیں۔ واہ جی سبحان اللہ، یہ جواب بھی آنا حضور شروع ہو گئے ہیں۔ تو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کو انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، دعا فرما دیں۔ روحانی علاج بھی پوچھا ہے۔ اللہ کریم آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اس مہلک بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ دعا کرتے رہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تعویذات طاریہ کا بستہ لگتا ہے فیضان مدینہ، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawat-islami.net۔ یہاں ہمارا روحانی علاج کا جو آپشن ہے، اس کو آپ جو ہے وہ یوز کر کے تعویذات منگوانا چاہیں یہ بھی منگوا سکتے ہیں، کارڈ کروانا چاہیں کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ دنیا کے جس بھی آپ حصے میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کارڈ سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹا بڑا نافرمان ہے، بات ہماری مانتا ہی نہیں ہے، کوئی حل بتائیں اس کا۔ ٹھیک ہے جی، نعت کی فرمائشیں ہیں یہاں۔
امیر سنت کا کلام سنا دیں مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. ٹھیک ہے جی. گجرات سے SMS ہے کہ امیر سنت کا کلام سنا دیں عطار باپا جانی. ٹھیک ہے جی. حضور کچھ کلام شامل کریں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. مرحبا آج چلیں گے شہر ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. وسیلہ چار یاروں کا احد کے جانثاروں کا، وسیلہ چار یاروں کا احد کے
جانی ساروں کا دکھا دو، ایک جھلک دل بر دکھا دو، ایک جھلک دل بر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اور ٹھہر جا روح مزدر تو نکل جا، مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کرنا کر خدا را، اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، اس کا ذکر الحمدللہ ہم سنتے ہیں آپ کے مبارک اوصاف میں، بہت زبردست اور نمایاں وصف ہے یہ شجاعت بھی۔ اس حوالے سے حضرت علی کا ایک فرمان ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ آئیے آپ کو وہ مقام دکھاتے ہیں، وہ خیبر جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، جو اس وقت موجود لوگ تھے انہوں نے دیکھی، آج بھی خیبر آپ کی شجاعت کی گویا کہ علامت بنا ہوا ہے۔ آئیے زیارت بھی کرتے ہیں، رکن شورا کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یار محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ وہی درخت، اسی طرح کی دیواریں، اسی طرح کے گھر۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فورٹ، پیلس یا قلعہ دنیا میں بہت سارے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کے محلات، جہاں کے قلعے، جہاں کے فورٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں، ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے، جہاں ایک عظیم مارکہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا۔ میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر، جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے، عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں مارکہ خیبر ہوا تھا۔ قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں۔ اور یہاں آج بھی کھجور کے درخت ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہ قلعہ بنایا تھا اور اس کے اندر یہ محصور ہوئے، اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے
گویا انہیں درد ہی نہ تھا اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی, یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ, پھر انہیں اسلام کی دعوت دو, اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ. خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. سبحان اللہ. میرے اسلام میں اب دیکھیں کہ کتنی چوڑی دیوار ہے, یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا ہوگا, اور یہ پتھر کی دیوار ہے اور اس کے ساتھ یہ پھر گارا وغیرہ اور یہ لگ رہا ہے یہاں بھی پتھر ہے, یعنی اٹ مینز یہ بہت چوڑی اور مضبوط دیوار. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کا سردار ہو یہ اسی کا آخری مکان یا کمرہ ہو. یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائی اسکرو نہیں ہے, یہ لکڑی کا اس طرح لکڑی کے اندر لکڑی کو فکس کیا گیا ہے, اس سے دروازہ موو بھی ہوتا ہے اور اس میں اسکرو نہیں ہے. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. ہے شہید با وفا, ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے اسلام اس قلعے کا اینڈ ہے, آخری کمرہ ہے, اور یہاں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 اسپاٹس بنائے تھے, روشن دان تھے, جس سے پورے دور دور کے علاقے کو مانیٹر کیا جا سکتا ہوگا, دور سے آنے والے کی خبر لی جا سکتی ہوگی. آپ دیکھیں یہاں سے کتنے دور کا علاقہ نظر آتا ہے, اور یہ بالکل اینڈ آف اس قلعے کا بالکل آخری ہے. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ. یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عین علی ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ چشمہ ہے. دیدار کر لیجئے ماشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کارکن حضرت مولانا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظ اللہ تعالیٰ کو, کہ بڑے زبردست مقامات اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے زیارت کروائی. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا اور یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے کہ اتنے پیارے مقامات جن پر پہنچنا شاید اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں بھی دیکھنے نصیب ہو ہی جائیں گے. بہرحال مدنی چینل ہمیں اسکرین پر دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کہا جاتا ہے کہ آپ مشکل کشا بھی ہیں, جیسے شہزادہ حضور کی منقبت بھی مدنی گلدستے میں آپ کا لقب ہے مشکل کشا. سبحان اللہ. مشکل کشائی کے تو آپ کے درجنوں واقعات تو بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن ابھی ایک میں ہاتھوں ہاتھ عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ ایک حبشی غلام تھا جو امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا. اب شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی. اب لوگوں نے پکڑ کے دربار خلافت میں پیش کر دیا. اب غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا. تو امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹوا دیا, جو شرعی سزا ہے.
اب جب گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی جو خود بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات ہو گئی. تو ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا غلام سے؟ تو غلام کیا جواب دیتا ہے؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین یعصوب المسلمین زوج بطول نے کاٹا ہے. القابات کے ساتھ جواب دیا. تو پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو؟ جواب دل کے کانوں سے سننے والا غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر. کہ دنیا میں سزا مل گئی مجھے اور جہنم کے عذاب سے میں بچ گیا. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کی یہ گفتگو سنی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کاٹا. وہ تو القابات کے ساتھ آپ کا نام لے رہا تھا, بڑا محبت کرنے والا تھا. تو آپ نے اس غلام کو بلایا. جب بلوایا تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پہ رکھ کر یوں رومال سے, اب یوں تو کیا میں انداز ہی اختیار کر سکتے کہ وہ رومال سے چھپا دیا. اب کچھ پڑھنا شروع کیا. اب اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ. جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پر جڑ چکا تھا واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مشکل کشائی ہوئی غلام کی یا نہیں؟ بالکل مشکل کشائی. اس کا جواب دینے کی حاجت ہے. بالکل. کوئی ایک واقعہ یہ اس میں اب درس جو ملتا ہے ایک تو یہ کہ آپ سے اتنی محبت کرنے والا شخص ایک جرم میں آپ کے سامنے پیش ہوا, آپ نے رو رعایت نہیں کی, شرعی احکام کو مد نظر رکھا. اچھا پھر دوسرا, اس شخص جو غلام تھا اس کا ہاتھ کٹ گیا لیکن اس نے عقیدت میں کمی نہیں کی کہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں اس نے حکم شرع پر عمل کیا, بلکہ شکریہ کے الفاظ ادا کیے کہ انہوں نے مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. تو یہ جس سے محبت ہو اور وہ حکم شرعی پر عمل کرے اور ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے, نقصان بھی تھوڑا اٹھانا پڑے, لیکن حکم شرع پر عمل ہو رہا ہو تو ہمیں اپنی عقیدت اپنی محبت میں کمی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا مدنی پھول. اور تیسرا یہ کہ وہ حکم شرعی جب نافذ تو ہو گیا لیکن غلام کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت عقیدت نے کیا کام دکھایا کہ وہ ہاتھ کٹا ہوا دوبارہ جڑ گیا. تو یوں آپ نے اس غلام کی مشکل کشائی کی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مشکل کراچی والوں پر اور اس طرح سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان پر بھی آنے والی ہے. آج اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ پیش گوئیاں یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی طوفان بہت بڑا سائیکلون کی صورت میں جو ہے وہ سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے والا ہے, اور اس سے گوادر, بدین, ٹھٹھا اور اس طرح کہ جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں بالخصوص کراچی بھی اس میں شامل ہے, یہ سے متاثر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا کے صدقے میں اس مشکل کو ہم سے دور فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس حوالے سے کچھ ملفوظات اپنے عطا فرمائے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کچھ طرح طرح کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آج 12 بجے یا 12 بجے کے بعد باب المدینہ کراچی میں زوردار آندھی آئے گی, تیز ہوا چلے گی. پھر کچھ طوفانی موجوں کا بھی تذکرہ ہے, طوفانی ہواؤں کا ذکر ہے. انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں, مگر بڑا غفلت کا دور ہے. ہم لوگ بس خوف ہم کو مطلب آتا بھی ہے تو وہ جسمانی خوف آتا ہے, دنیاوی خوف آتا ہے. اس میں آخرت کی حالانکہ یاد ہے مگر ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے, فکر آخرت نہیں کرتے. اور موجوں کی بھی تصویریں بنانا اور اس کی تیاریاں کر رہے ہوں گے موویاں بنانے کی. حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے.
کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے. بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. حالانکہ جب آندھی چلتی، آندھی چلنا مانے تیز ہوا چلنا، مطلع ابر آلود ہوتا نے بادل چھا جانا، تو جب مطلع ابر آلود ہوتا یا آندھی چلتی یعنی تیز ہوا چلتی، تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گھر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی تبدیل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضطراب اور بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اس ضمن میں ایک ولی اللہ کی حکایت بھی سنیے. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہ میں، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت ہو جاتا ہے. یہ ہوا چلے تو بندے کو اللہ کا خوف اپنے دل میں لانا چاہیے. اور اس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے جب آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، جیسا کہ آج کے لیے پیشین گوئی اللہ کرے کہ ہم امتحان میں نہ پڑھیں. تو خیر جب بھی آندھی آئے، ہوا چلے، تو یہ دعا حدیث پاک کی یاد رکھیے. جب آندھی چلے تو ہوا تیز چلے تو کرنا کیا یہ دیکھ لیں. جب آندھی چلے یعنی تیز ہوا چلے تو اس کی طرف منہ کر کے، یعنی ہوا چل رہی ہے نا تو اسی کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھے. اب اس کا جیسے کہ اب ہوا چلے گی تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ہوا چلی؟ تو اب جیسے یہ یوں کرے گی نا اس طرف تو پتہ چلا ہوا ادھر سے آ رہی ہے، تو اس کی طرف ادھر کی طرف رخ کر لے. تو جب آندھی یعنی تیز ہوا چلے تو اس کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھیے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشرہا ارسلت به. اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ابھی آندھی آنے سے پہلے ہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमने गुनाहों से ज़मीन भर दी। या अल्लाह हमारे गुनाह इतने हैं कि गिने ना जा सके हमसे, तुझे सब खबर है। या अल्लाह तेरी रहमत तो बेशुमार है। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा, और जिस आंधी और तेज हवाओं और तूफानों की पेशिन गोइयां की जा रही हैं, या अल्लाह इस आंधी और तूफान की हलाकत खेजियों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को एक और नेक बना दे, और इस तरह के मामलात में हज़्ज़े नफ्स के लिए, दिलचस्पियां लेने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं, बल्कि इबरत लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये आंधी और ये तूफान जो भी आने वाला हो, उसको तू हमसे दूर फरमा दे, हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह करीम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सदक़े में हमें इस तूफ़ान से, इस आंधी से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त अंदाज़ है कि आप दुनिया के खौफ की बजाय आखिरत का खौफ जो है ये दिलाते हैं। दुनिया तो जैसी जैसी है ये गुजर ही जाएगी, आखिरत अगर बुरी होगी फिर मामला ख़राब हो जाएगा। हमें अपनी आखिरत के हवाले से जहन बनाना है, और इसके लिए दावत इस्लामी के मदनी महल में बस्ता रहकर मदनी काफ़िलों का और मुसाफिर और मदनी नमात का आमिल बनना है। आइए अमीर सुन्नत की एक मनक़बत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी। अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी। अहले सुन्नत आला हजरत, अहले सुन्नत आला हजरत और वलियों की निशानी। अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी। इल्म अमल का पैकर मेरे मुर्शिदी अत्तार है, मुर्शिदी अत्तार है। खौफ खुदा इश्क नबी ही बस इनकी गुफ्तार है, बस इनकी गुफ्तार है। नूरी जुल्फे सब्ज अमामा, नूरी जुल्फे सब्ज अमामा और चेहरा नूरानी। अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी। गौसो ख्वाजा लाल कलंदर सरवर हैं अत्तार के, सरवर हैं अत्तार के। दाता अलियो गंज शकर भी रहबर हैं अत्तार के, रहबर हैं अत्तार के। हर निस्बत का फैज लुटाए, हर निस्बत का फैज लुटाए मेरे दिल बर जानी। अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी, अत्तार बापा जानी। आते हैं शाहान ज़माना कदमों में अत्तार के, कदमों में अत्तार के। दौलत दीनो दुनिया लेकर जाते हैं अत्तार से, जाते हैं अत्तार से। झोलियां बर बर देते हैं सबको,
جھولیاں بھر بھر دیتے ہیں سب کو یہ فیض جیلانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی۔ باپا کا فیضان تو یارو سارے جگ میں عام ہے، سارے جگ میں عام ہے، سب کے اونچے نام ہے لیکن باپا کا اپنا نام ہے، باپا کا اپنا نام ہے۔ یا عطار کا نعرہ لگاؤ، یا عطار کا نعرہ لگاؤ، دور ہوگی پریشانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی۔ نام ہے اونچا پنجتنی کا نسبت عطار سے، نسبت عطار سے، بگڑی بنی ہے میری یارو الفت عطار سے، الفت عطار سے۔ نہ ہو نادم نام پہ اپنے کہتے ہیں باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی۔ اہل سنت اعلیٰ حضرت اور ولیوں کی نشانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی، عطار باپا جانی۔ ابو الحسن کنیت ہے، مائی نیم از احمد رضا، آئی ایم فرام کراچی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے، اسلامی بہن مرکز الاولیاء لاہور سے۔ ہم نے پوچھا تھا حضرت علی کی دوسری کنیت کیا ہے، ایک تو بتائی تھی ابو تراب، دوسری یہ چینل کی ناظرین کے جوابات ہیں۔ حضرت علی کی دوسری کنیت ابو الحسن ہے، محمد وسیم اتاری فرام چکوال پنجاب پاکستان۔ ایک کنیت ابو الحسن اور دوسری ابو تراب، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی کی دوسری کنیت ابو حسن ہے، اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے۔ حضرت سیدنا علی کی کنیت ابو الحسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میسیج جوابات تھے جی، حضور جواب درست ہے؟ صحیح، سب کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم سب کو محبت عطا فرمائے، ان کے جو مبارک اوصاف تھے ان کے صدقے ان پر اللہ کریم ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں مشکلیں دور فرمائے۔ جن اس ٹائم بھائیوں نے میسیجز پہ اپنی مشکلات کا بتایا، اللہ کریم سب کی پریشانیوں کو، سب کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ جاتے جاتے ایک دعوت جو ہے وہ عرض کرتا چلوں، 8، 9، 10 محرم الحرام، اتوار پیر منگل تینوں دن چھٹی کی آ رہے ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ باب المدینہ کراچی سے تقریباً 1,12,000 کے قریب اسلامی بھائی جو ہے